ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم إن الله إلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم آج یہاں پر دین کی باتیں سنیں اور اس پر تھوڑا بہت عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے ہم پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں اس حلقے میں جمع ہونے کی توفیق دی ہے۔ یہ بات بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے خیر کی امید چاہتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جس بندے کے ساتھ خیر کی امید چاہتا ہے اس کو دین کی فکر و سمجھ دے دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ سبحانہ و تعالی جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سوچ و سمجھ دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں نے آیات آپ کے سامنے بیان کی ہے، جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالی اونچا کر دیتے ہیں، رفع کرنا مطلب اونچا کر دیتے ہیں۔ آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ سبحانہ و تعالی ان کا درجہ اونچا کر دیتے ہیں جن لوگوں نے ایمان لایا، والذین اوتوا العلم، اور جو علم حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم یہاں پہ جمع ہو، یہ اس لیے توفیق دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کچھ نہ کچھ خیر ضرور چاہتا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کا مقصد ہی اس میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں۔ تو اگر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کا واحد مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے خیر چاہتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مجادلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں۔ اب جب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رول آف مسلم وومن ہے ان ٹوڈیز سوسائٹی، ایک عورت کا کیا رول ہے ہماری اس معاشرے میں۔ جب ہم عورت کے رول کے بارے میں، عورت کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں اگر لایا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اگر ہم عورت ہے بحیثیت عورت ہم اس دنیا میں کیا کر سکتے ہیں، ہم پر کیا ذمہ داریاں آتی ہے، کیا لاحق ذمہ داریاں لاحق ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہم پر واجب بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا امپورٹنٹ جو موضوع ہے ایک عورت کی زندگی میں، یا سب سے جو امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی ہم کہیں گے جو عورت کی زندگی میں ہوتی ہے، وہ ہے اس کا سب سے پہلا حق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طور، وہ ہے کہ علم حاصل کرنا۔ تو علم حاصل کرنا ایک عورت کے لیے کافی ضروری ہے۔ جب ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں عورت کا کردار، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ عورت ہر ایک چیز، ہر ایک فن میں ایک اچھا مقام تو حاصل کر لیتی ہے، لیکن دین کا فہم ہو، اکثر علاقوں میں اب تو دنیاوی تعلیمات حاصل کی جاتی ہے، لیکن جب ہم دین کا علم حاصل کرنے کو دیکھتے ہیں
تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے عورت ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے آپ میں سے؟ جی. I think because Western culture don't talk about Islam. That's the main reason why we are not participating in these kind of things. Any other student? Why are Lack of interest. lack of interest? What leads to lack of interest? ایسا کیا ہے جو lack السلام علیکم. ایسا جی کیا چیز کی وجہ سے ہمارا انٹرسٹ نہیں رہتا ہے؟ کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے لائف میں اور وقت چلے جاتا ہے. ہمیں اسلام کے بارے میں پراپر جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے وقت پر وہ وقت ہمارے اگر ہمیں گھر میں معلومات نہ ملے تو وہ وقت جانے کی وجہ سے ہمیں دین کی معلومات نہیں ملتی ہے اور اس لیے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہی ہے ہم نے اسلام کو ہم نے علم حاصل کرنے کو پرائیورٹی نہیں دی ہے. جس چیز کو یہاں پہ جس چیز کو ہم مقدم رکھتے ہیں اس چیز کو پرائیورٹی بھی ہوتی ہے اور وہ چیز حاصل بھی جب ہم نے دنیا علم کو زیادہ امپورٹینٹ دیتے ہیں. دنیاوی پڑھائی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو جب ہم نے دنیاوی پڑھائی کو زیادہ امپورٹنس دی، چلے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، دنیاوی پڑھائی حاصل کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے جو میں آگے کہوں گی آپ کو. لیکن جب ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت ہی نہیں ہے، جب ہمارے دلوں میں دین پرائیورٹائز ہم نے دین کو پرائیورٹائز ہی نہیں کیا، مقدم رکھا ہی نہیں دین کو، تو ہم اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی جستجو نہیں کرتے. اگرچہ ہم دیکھیں گے صحابہ بہت ساری جستجو کرتے تھے. جب صحابہ کا حلقہ نہیں ہوا کرتا تھا، کلاسز نہیں ہوا کرتی تھی، حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہماری بھی کچھ کلاسز آپ سیپریٹ لیا کریں تاکہ ہمیں بھی دین کا فہم ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب ہوئے، مفسر قرآن کہتے ہیں کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دین کا فہم دے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ دین وہ کیا کرے، چونکہ وہ چھوٹی بھی تھی نا، چھوٹی بھی ایج کی تھی، اور ان کا جو تام و ضبط تھا، ان کی جو انٹیلیجنس تھی، ان کی جو حفظ کرنے کا یہ تھا، وہ بہت زیادہ وہ کافی انٹیلیجنٹ تھی اور وہ قوی بھی بہت زیادہ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وجہ سے، اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کا نکاح کیوں ہوا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کا سبب یہ بھی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی، ان کو دین کا فہم بھی بہت زیادہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو سکھایا کرتے تھے. تو ہم پر بھی یہ ذمہ داری لاحق ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں ہیں تو ہم پر بھی یہ ذمہ داری لاحق ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا ایک کردار، اپنا جو ایک دینی ہم کہہ سکتے ہیں اپنا جو ایک سٹیٹس ہے اس کو ضرور بنانا ہے. اگر ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے سوسائٹی میں، وہ ایک اس کی کیا اہمیت ہے ایک سوسائٹی میں، وہ چیزیں ثابت ضرور کرنی ہے. اور وہ تب ہوتا ہے کا رجحان. جی، فی الحال کے لیے نہ ہی آپ کالز کریں، نیدر آن واٹس ایپ، نہ ہی آپ یہاں پہ میسیج کریں پلیز. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے جب آپ میسیج کرتے ہیں بار بار یا کالز کرتے ہیں، اس سے انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو انسان کی جب پرائیورٹی چینج ہو جاتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کون سی چیز کو مقدم کر رہا ہے اور کون سی چیز کو مؤخر کر رہا ہے. تو ہمارے لیے دین علم کا حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، سورہ انعام آیت ہے، آیت نمبر 35. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ لوگ اگنورنٹ میں سے، آپ لوگ جاہلوں میں سے نہیں رہو. اور آج کل کتنی عورتیں یہاں پر ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا کیا نام ہے. معلوم ہے ہمیں کیا پہلی بیوی کا نام ہے؟ یس میم. جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء. اب آپ میں سے مجھے کون کہے گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے نکاح ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت آنے سے پہلے؟ دو نکاح ہوئے تھے. دو. ماشاء اللہ. تو یہ
اس لیے میں پوچھتی ہوں سوالات تاکہ آپ تھوڑا سا اٹینٹیو رہے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سوالات اس لیے ہے تاکہ آپ لوگوں میں سے کچھ بہنوں کو پرائزز بھی ملے انشاءاللہ۔ تو تو ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو دین علم حاصل کرنے کا مقصد ہے، وہ یہ ہونا چاہیے، وہ پہلا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ رضا الہی کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ہونی چاہیے، ہے نا۔ اس کے بعد ہمارے ایک عورت کا کافی رول ہوتا ہے، کافی ایک عورت کا اہم کردار ہوتا ہے سوسائٹی میں، چاہے وہ چھوٹی ہو، ٹھیک ہے، اس کے والدین کے حق اس کا کافی رول ہوتا ہے۔ اگر وہ بچوں کو پڑھاتی ہے زوجیت کے بعد اس کے شوہر کا اس کا حق ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک سوسائٹی لیڈ کرتی ہے، ایک عورت جو ہوتی ہے وہ ایک سوسائٹی لیڈ کرتی ہے۔ ایک ایسی اگزامپل میں دوں گی، جو ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ ہر ایک شعبے کو دیکھتی ہے کہ کون سا شعبہ کیسا کام کر رہا ہے نا۔ لیکن جب اس کے پاس خود علم ہی نہیں ہوگا کہ کون سا شعبہ کس چیز کے لیے ہے، کیا وہ اس گورنمنٹ اس کنٹری کو اچھے سے لیڈ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے یا نہیں؟ کیا ایک عورت ایک ایسی سوسائٹی یا کیا ایک گورنمنٹ ایک ایسی سوسائٹی کو اچھے مقام پر پہنچا سکتی ہے جس کا اس کو خود کو علم بھی نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں، عورت کا علم حاصل بالکل کرنا نہیں۔ بہت، اور سب سے پہلے جب ہم علم کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں علم میں، ایک تو آتا ہے دنیاوی علم، دوسرا آتا ہے دینی علم۔ آپ میں سے مجھے بتائیے، اگرچہ ہمیں معلوم ہے جو پہلی آیت نازل ہوئی سورہ اقرا کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، وہیں پر ہمیں علم حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اقرا کی آیت پہلی نازل کی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کو تو کہا ہے، لیکن سب سے پہلے پرائیورٹائز کون سا علم ہوا ہے؟ سب سے پہلے کون سا علم ہمیں پتہ ہونی چاہیے؟ اس کا بھی آنسر ہے قرآن میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس انہیں سکھائیے ان اللہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی علم سب سے پہلے حاصل کرنا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے علم جو ہمیں حاصل کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، شرک کیا ہے، ہم کون سی چیزیں کر رہے ہیں، کیا جو ہم آج کل کر رہے ہیں کیا واقعی میں یہ دین میں ہے یا یہ بدعت ہے، یا کیا اگر کوئی ہم نیکی کر رہے ہیں کیا یہ ہم صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، کیا اگر ہم دین حاصل کر رہے ہیں، دین کہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، سمجھ آتا ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معرفت ہمیں ہو گئی، ہم دین کا فہم بھی سمجھ رہے، لغت سمجھ گئے، اس کے بعد کیا ہمیں دنیا کو پیچھے چھوڑ دینا ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے۔ کیا کوئی عورت، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ کافی ایکسٹریمسٹ بن جاتی ہے، جس کے بارے میں آگے کہوں گی، بٹ ان گیننگ نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان گیننگ نالج آف ریلیجن، کیا ہمیں دنیا کو پیچھے چھوڑ دینا ہے؟ کیا ہمیں دنیا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا؟ یہ بھی تو کوشچن ہے۔ رکھنا ہے۔ اکثر عورتیں کیا کرتی ہے، نہ ہی وہ اس دائرے میں جاتی ہے نہ ہی وہ اس دائرے میں جاتی ہے، وہ ایکسٹریم پہ رہ جاتی ہے۔ ایک منٹ مجھے آپ سب انمیوٹڈ ہی ہے آلریڈی، آپ سب انمیوٹڈ ہی ہے، آپ خود اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ پرٹیکولر اسٹوڈنٹس کو انمیوٹڈ رکھا ہے، جن کو چاہے جو چاہے وہ انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ جی، تو اللہ سبحانہ و تعالی، جی آپ سب الاؤڈ ہی ہے، میں ایڈمن سے بات کروں گی، وہ آپ دیکھ لیں گے اس بات کو۔ تو کیا ہمیں دنیاوی علم حاصل کرنا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، ہم اس کی طرف تھوڑا بہت دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا ذَانِكَ اللَّهُ دَارُ الْآخِرَةِ
ولا تنس نصیبک. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں آپ لوگ کیا کرو، آپ لوگ دنیا کی چیزوں کو استعمال کر کے آخرت کو کیا کرو، آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو حاصل کریں. عفواً, there is some, I'm sorry, there is some technical issue. I don't know whether it is in Zoom app or کن کو ایشو ہو رہا ہے. سو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ، میں اس بارے میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے اور دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے بارے میں بیان کر رہی تھی میں. تو جب انسان جی تو جب انسان دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر سب سے بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے کہ کیا ہمیں دینی تعلیم دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اور اس میں بھی صاف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کبھی ایک عورت کو نہیں روکا ہے کہ ایک عورت دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، وہ خود دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتی تھی اور دینی تعلیم بھی حاصل کرتی تھی. وہ ایک اچھی مہارت طب میں رکھتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، وہ ایک اچھی مہارت رکھتی تھی. کس میں؟ دنیاوی تعلیم میں بھی اچھی مہارت رکھتی تھی. یہاں تک کہ نہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ساری ایسی صحابہ بھی گزر چکی ہے، یا ابھی 13 سینچری کی ہم بات کریں گے، 12 سینچری کی ہم بات کریں گے، ایسی عورتیں گزر چکی ہے جنہوں نے دنیا میں بھی بہت زیادہ اچھا مقام حاصل کیا ہے اور دین میں بھی بہت زیادہ اچھا مقام حاصل کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں آیا نمبر 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور الذین یذکرون اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا، چاہے وہ کھڑا یاد کرتے ہیں یا بیٹھے ہوئے یاد کرتے ہیں، وعلى جنوبهم، اور اپنے ارد گرد یاد کرتے ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. وہ لوگ کیا کرے؟ وہ فکر کرے، مطلب وہ غور و فکر کرے کن چیزوں میں؟ فی خلق السماوات والارض، جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو، ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہے. سماوات والارض، آسمان و زمین کو. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں ارد گرد بھی پتہ ہونی چاہیے کیا ہو رہا ہے. If someone is studying medicines, it is not bad for her or him. If someone is studying astrology, it is not bad. If someone is studying mathematics, it is not bad. تو دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے اور دین کو بھی حاصل کرنا ہے. کچھ عورتیں گزر چکی ہے جو کافی ان کا یہ تھا، عبور تھا، دنیا میں بھی تھا دین میں بھی تھا. ایک میتھمیٹیشین ہے، شاید ستیہ ان کا نام ہے، ستیہ 1377 ہجری کی ہے وہ.
تو وہ علم الحدیث بھی رکھتی تھی، وہ میتھمیٹکس پہ بھی بہت زیادہ اچھا عبور رکھتی تھی، ارتھمیٹکس پر بھی اچھا عبور رکھتی تھی، اور سکسیسری کیلکولیشنز ہم جب دیکھتے ہیں میتھمیٹکس میں جن سے ہم ایکویشن سالو کرتے ہیں، وہ اس پر بھی اچھا عبور رکھتی ہے۔ تو عورت کا یہ چیز کہنا کہ وہ دنیا اور دین کو نہیں ساتھ ساتھ چلا سکتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ دنیا کو بھی ساتھ ساتھ چلایا جا سکتا ہے اور دین کو بھی ساتھ ساتھ چلایا جا سکتا ہے۔ تو ایک ایسی عورت جو بالکل کچھ نہیں جانتی ہے، وہ کسی بھی اینگل سے بہتر نہیں ہو سکتی اس عورت سے جو کچھ جانتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر عورتیں شکایت کرتی ہے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ہمیں ہماری طرح زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ آپ کے پاس نالج ہی نہیں ہے۔ when you don't have knowledge، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی خوش نہیں کر سکتے، پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی خوش نہیں کر سکتے، اپنا ایک اسٹیٹس نہیں رکھ سکتے، اپنا ایک کوئی مقام نہیں بنا سکتے، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، سورہ زمر میں ہے آیہ نمبر 9، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کیا اکوالٹی ہے ان دونوں کے بیچ میں؟ کیا وہ دو چیزیں یکساں ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، الذین یعلمون جو لوگ علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں ہے، اکوالٹی بالکل بھی نہیں ہے ان لوگوں کے درمیان جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ علم رکھنے والا ہر موڑ پر سوچ بوجھ کر ہر قدم اٹھاتا ہے علم اور تجربے سے، لیکن جس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا، جس کو معلوم ہی نہیں ہوگا نماز ادا کیسے کرنی ہے، تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے میں آج ہمیں بہت زیادہ میں کہہ سکتی ہوں ایک عورت کو ہو، ایک مرد ہو، ہم عورتوں کی بات کر رہے ہیں، ایک عورت کو بہت زیادہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی دوسرے فرقے کا انسان کچھ پوچھے گا، ہماری عورتیں ایسے ہیں جن کو کوئی علم نہیں اس بارے میں، جن کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دین کو ہی مؤخر کر دیا ہے، نہ ہی ہم دنیا کو اب پرائیورٹی دیتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، دنیاوی تعلیم سے بھی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دینی تعلیم سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم شیطان کے اس کہہ سکتے ہیں اس جال میں پھنس جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا، ان ساری چیزوں پر تھوڑا غور و فکر کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اگر ہم دیکھیں گے کہ ایکسٹریمسٹ بننے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، اور کچھ اور لڑکیاں ایسی ہوتی ہے جو بالکل ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتی ہے، کافی فلیکسیبل وہ خود کو کہتی ہے، وی آر فلیکسیبل، وی کین ڈو دس، نماز چھوڑ بھی سکتے ہیں، کچھ عورتوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اٹ از، یہ نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو سوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، تو دین آسان ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ بھی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انڈیڈ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر انسان جان بوجھ کر یہ عمل چھوڑے جو کہ اسلام کے رکن میں سے پہلا رکن ہے، تو کیا وہ گنہگار نہیں ہے؟ بالکل وہ گنہگار ہے۔ یہاں تک کہ ابن منظور فرماتے ہیں کل خصلت محمودۃ فلها طرفان مذمومان فإن السخاء وسط بین البخل والتدبیر، کہ انسان کو جو خصلتیں ہوتی ہے اس میں سے ایک خصلت ہوتی ہے کہ وہ دو چیزوں کے فلاح طرفان مضمومان، دیر آر ٹو بلیم worthy things، یا تو وہ زیادہ جنروسٹی کرتا ہے، دیٹ جو دو چیزیں ہوتی ہے جن کے بیچ میں انسان وہ ایک حساب سے کہتے ہیں انگیجڈ ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، یا تو وہ زیادہ بخل ہوتا ہے، یا تو وہ زیادہ ایکسٹرا ویگنس ہوتا ہے، کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ چیز کرے یا یہ چیز کرے۔ انسان یا تو اس ایک ایکسٹریمسٹ اینڈ پر جاتا ہے، یا تو انسان سائڈ میں اس کو معلوم نہیں ہوتا، زیادہ ہی فلیکسیبل رہتا ہے۔ لیکن ہر ایک چیز میں کیا بہتر ہے، وَكُلُّ وصف مذموم، ہر ایک چیز میں بہتر ہے کہ انسان کیا کرے، بیچ میں رہے، نہ ہی اس ایکسٹریم پر جائے نہ ہی اس ایکسٹریم پر جائے۔ ایک انسان جب ایک لڑکی اپنے لیے ایک پرٹیکولر کرائٹیریاز بناتی ہے کہ مجھے وہ چیزیں نہیں کرنی ہے، ایکسٹریم پر چلی جاتی ہے، پھر اس کو وہ چیزیں برقرار رکھنا اس کے لیے کافی ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو برقرار نہیں رکھی، لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اور اگر ایک عورت ان چیزوں زیادہ ہی فلیکسیبل رہتی ہے
عورت ان چیزوں کو امپورٹنس ہی نہیں دیتی ہے تو وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو جائے گی. تو ہمیں اس بات کو بالکل سوچ سمجھنا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کہیں زیادہ ایکسٹریم تو نہیں ہو رہے ہیں. کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے. کیا ہم اپنے حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ جو حقوق ہمارے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تئیں کیا ہم ان کو ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہم ایک اچھی مسلمہ نہیں ہیں. ہمارا کردار واقعی میں ایک اچھا کردار نہیں ہے جو ایک مسلمان عورت کا ہونا چاہیے. سمجھ آ گیا؟ تو ہمارے اس حلقے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں دین کو اور دنیا کو کیسے حاصل کرنا ہے. ہمارے جو حلقے میں جو ڈفرینٹ نشست ہوں گے انشاءاللہ. آج کا تو بالکل انٹروڈکٹری تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا کچھ منٹ کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کیا ذمہ داریاں دی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اگلے نشست میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک عورت کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں، ہاؤ کین وی مینیج اینڈ ہاؤ کین وی بیلنس بوتھ دا ورلڈس. ہم پر کیا ریسپانسبلٹیز ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک عورت کے لیے جاننا، ایک عورت کو اس دنیا میں بھی ایکسل کرنا اور آخری دنیا میں بھی ایکسل کرنا، اٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اگر آپ سب ہم سے جڑے رہے تو ہم انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے الیبوریٹلی ہر نشست میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی بولنے میں اور آپ سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں گی سننے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل و دماغ سے ان چیزوں کو نکالے. اور اللہ سبحانہ و آمین تعالیٰ سے دعا آمین ہے کہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، ہم سب کو آمین دین کا فہم دے اور اس آمین پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین آمین آمین. ثم آمین ثم آمین 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 آمین. آپ میں سے اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے آمین. السلام علیکم سسٹر. ہیں. وعلیکم السلام. سسٹر جو آپ نے ابھی کہا وہ ہمیں ایوری ویک رہے گا سسٹر یہ سیشن؟ جی انشاءاللہ. جی سسٹر بس یہی پوچھنا تھا نیکسٹ ویک بھی ہوگا یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا پروڈکٹیو اور اتنا ہمارے لیے ٹائم نکالا. مطلب یہ چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے سب کے جاننے کے لیے، تو بس میں آپ کا شکریہ کرنا چاہوں گی اس چیز میں. جزاک اللہ خیر. بھئی جزاک السلام اللہ. علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ایک عورت ہوگی مطلب کہ وہ کیسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں مطلب کہ پردہ کرے گی، کور وغیرہ کیسے کرے گی وہ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی نے کوئی سوال پوچھا تھا؟ جی میں نے پوچھا تھا جی کیا تھا سوال؟ مطلب کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک عورت کیسے مطلب پردہ کر سکتی ہیں؟ ایک عورت جوائنٹ فیملی اگر ہے تو آپ چہرے کا پردہ چھوڑ سکتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں فیملی میں ایشوز ہوں گے اور آپ اس پر قائم نہیں رہ سکتی ہیں تو جی آپ چہرے کا پردہ چھوڑ کر باقی کا پردہ آرام سے چھوڑ سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چہرے کے پردہ کرنے سے تو جی آپ آرام سے کر سکتی ہے. کھانا ہوتا ہے وغیرہ وہ آپ الگ سے کھا سکتی ہے اپنی سانس کے ساتھ یا
وہاں پہ جو اور لوگ ہوں گے، عورتیں ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کھا سکتی ہیں۔ جب کرنے کی بات آتی ہے تو کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ عزم لیتے ہیں کہ مجھے کرنا ہے، پھر اس پر قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ فیس کور کی ہی بات کر رہی ہیں، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ پائیں گے اور آپ کو کوئی ایشوز نہیں، کوشش کریں گے تو آپ کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھ میں بھی پھر وہ چیز آ جائے گی کہ نہیں کر پاؤں گی نون، تو بہتر ہے، یا اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ اس چیز کو چھوڑ سکتی ہے۔ رواج کے تئیں بھی ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ کیا رواج ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کو آگے نہیں چلا پانی ہوگا. that you can leave it, but better to do it if you can. فیس کور کرنے کے بغیر باقی جو کور ہے، ہیئر کور ہے وغیرہ، وہ کرنا تو لازمن ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور How? کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میرا سوال تھا، جب ہم ریلیٹیوز کے یہاں جاتے ہیں تو وہاں ڈفیکلٹی رہتی ہے کہ پردہ، فیس کا جو پردہ ہوتا ہے، وہاں پہ کزن بردرز بھی ہوتے ہیں، تو وہاں مطلب چھوڑ سکتے ہیں فیس کور کی نہیں ضروری ہے کرنا؟ جب ہم ریلیٹیوز کے یہاں جائے، رات کو اگر بیٹھنا ہو، اسٹے کرنا ہو، تو وہاں کیا نہیں، مطلب؟ فیس کور کرنا چاہیے۔ اگر ہم زیادہ فلیکسیبل رہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو فیس کور کرنا چاہیے۔ پرابلمس کیا ہوتی ہے وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ پرابلم ہوگی، آپ کے گھر والے آپ کو کہیں گے کہ نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے۔ محلے والے یا گھر والے کچھ دیر تک آپ کو مطلب ٹانٹ کریں اینڈ آل، کچھ دیر تک ہوگا، لیکن پھر آگے جا کر نہیں ہوگا۔ اگر آپ عادتاً کر لیں گے اس چیز کو، پھر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے راستے آسان کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بارک اللہ۔ السلام اور کوئی علیکم میم۔ میرا سوال یہ تھا کہ جب ہمیں پیریڈس ہوتے ہیں تو ان میں ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی قرآن کا پڑھ زبان سکتے سے۔ ہیں، ٹچ کرنے کے بغیر آپ اگر آپ زبانی قرآن کو پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن سے قرآن کو آپ کا مصحف ہے اس سے آپ ریڈ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو بنا ٹچ کیے آپ پڑھ سکتے ہیں گلاوز وغیرہ لگا کے۔ موبائل وغیرہ سے اس پہ پڑھ سکتے ہیں ہم؟ جی اس میں کوئی حرج جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم استاد، نہیں۔ وعلیکم السلام۔ میں شمشاد بات کر رہی ہوں۔ سو ایکچولی سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں میں، جو آفس جاتی ہوں تو کس طرح کا پردہ مجھے کرنا چاہیے؟ صرف چہرے کا کروں تو چلے گا یا مجھے کمپلیٹ پردے میں جانا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ پردے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مطلب میں تو ایکچولی ویسٹرن انڈین سارے پہنتی ہوں، لیکن سب کچھ تھوڑا ڈیلیٹ ڈریسز پہنتی ہوں اور سب کچھ کور رہتا ہے۔ اسکارف بھی پہن کے جاتی ہوں، صرف چہرہ اوپن رہتا ہے میرا، تو اتنا کافی ہے یا مجھے کمپلیٹلی کور کرنا پڑتا ہے؟ آپ آلریڈی کور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ابایا لگائے۔ کور کرنے کا مطلب ہے کہ جو انسان کا تن ہے وہ نہ دکھے، اور جو کپڑے ہیں وہ بالکل اٹریکٹیو نہ ہو، ٹھیک ہے، جس سے جو مرد ہے یا غیر محرم ہے ان سے اٹریکٹ ہو جائے، تو وہ چیز پردہ ہوتی ہے، تو ابایا نہیں آتا اس میں۔ تو اگر آپ پردہ کر رہی ہیں، ایسا ہے کہ آپ کا جسم کلوزڈ ہے، ڈھیلے ڈالے کپڑے پہن رہے ہیں، چہرے کا بھی کور کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اسی کو پورا پردہ ہے۔ میم جی، اوکے، میں پرسوں بایولوجی سن رہی تھی ڈاکٹر اسرار کا، انہوں نے کہا کہ اصل چہرہ ہے، اصل پردہ تو چہرے کا ہی ہے، اس لیے میں میم اگر کسی کو کبھی کوئی ایشو ہو، کوئی نہیں کر پاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے مطلب؟ دیکھیے چہرے کا پردہ جو ہے، آپ نے کوئی عالم کا نام دیا ہے، انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہی ہے جن میں علماء کا اختلاف ہے، اگرچہ ان کا کنٹریبیوشن اسلام میں بہت زیادہ ہے، تو لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اجتہاد علماء سے غلط نہیں ہوتا۔ تو چہرے کا پردہ جو ہے اس میں یہ ایک کنٹراڈکٹری، میں کہہ سکتی ہوں اس میں کافی زیادہ کنٹراڈکشن ہے۔ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء کے مختلف اقوال ہے، اور بہتر اور افضل یہی ہے کہ ہم انسان پردہ کرے۔ اگر کوئی عورت چھوڑ رہی ہے، چونکہ ابھی فتنے کا دور ہے، ابھی اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا فرض ہے اس حد تک کہ چھوڑ رہی ہے۔
تو اگر مسائل آتے ہیں وہ کچھ اسٹیجز پر آتے ہیں، پہلے پہلے تھوڑا زیادہ آئیں گے، لیکن اگر ایک واقعی ایک عورت وہ چیز کر لینا، تو عزم کر لے کہ یہ کرنا ہے، تو مسئلہ نہیں آ جائے گا. اٹ جسٹ پھر آگے جو مشکلات ہوں گی وہ اتنی بڑی نہیں ہوگی. تو چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے، بہتر ہے ایک عورت کرے، لیکن اب اگر میرا ایسی دوسرا سوال تھا، کیا ہم کلر ابایا لگا سکتے ہیں، مطلب جب ہمیں کہیں فنکشن پہ جانا ہو، فار ایگزامپل شادیوں پہ وغیرہ؟ کیا کلرڈ ہوا؟ ابایا، کلرڈ ابایا ہم لگا دیکھیے سکتے ہیں جب ہم باہر نکلے یا یہ فنکشن سوال پہ جائے؟ ابایا پہننے کا مقصد ہے کہ اٹریکٹیو نہ ہو. آپ ابایا کوئی بھی پہن سکتے ہیں، بس وہ اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بھی ان عورتوں میں ہے یا ایک عورتوں کی جماعت میں ہے اور ایک لڑکے کی نظر صرف آپ پر ہی پڑ رہی ہے جسٹ بیکاز آف یور اٹریکٹیو ابایا، تو وہ پردہ نہیں. پردہ ہے، پردہ نام ہے چھپانے کا. تو اگر آپ چھپ نہیں رہی ہے ایک جماعت میں، آپ کے ابایا لگانے سے آپ زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہے، تو کلرڈ ابایا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال تھا کہ ہاتھوں کا پردہ کرنا ضروری ہے، اٹس مینڈیٹری؟ ہاتھوں کا پردہ جی نہیں، مینڈیٹری فرض نہیں ہے. جی تھینک یو، جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے ہے نا ایک میری دوست کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میری دوست پوچھ رہی تھی کہ وہ ابھی عمرہ پہ گئی تھی نا، تو وہ لوگ عمرہ کیے اور مدینہ گئے، اور واپسی میں جو طواف وداع کرتے ہیں نا، وہ وہاں پہ وہاں کے علماء بتا رہے تھے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کر کے منع کر دیا ان لوگوں کو نا. وداعی جو یہ وداعی طواف ہوتا ہے نا وہ منع کر دیا. یہ صحیح ہے کیا؟ اگر عمرہ کے سارے رکن ہو گئے ہیں، جی بہتر جی آپ اگر عمرہ کے سارے رکن مکمل ہو گئے ہیں، اور ہاں جس طواف کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، اگر ہاں وہ رکن نہیں ہے تو اس کا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ رکن میں سے ہے تو اس کا کرنا اچھا ضروری ہے. اس کے بارے میں اچھا بتا. اچھا اچھا وہ بس عمرہ گئے السلام تھے. علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر، کیا آدمی اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ جی آدمی اور عورتوں کی نماز ڈفرینٹ ہے یا پھر نہیں، سیم طریقہ ہے؟ نماز اس میں بہت ایک جی ہی ہے، رسول ایک ہی ہے، تو نماز بھی ایک ہی ہے. بس عورت کو چاہیے جب وہ اپنی ہاتھ ہے سجدے کے دوران، وہ کچھ عورتیں زیادہ ہی پھیلاتی ہیں اپنے ہاتھ، تو ویسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھاک جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا ہے. انشاءاللہ ہماری کتاب ہے ایک، وہ نشست مطلب وہ پبلش ہو رہی ہے ان دا سیم فاؤنڈیشن. انشاءاللہ آپ وہ خریدیے گا. اس پہ ایک اچھے سے بیان کیا گیا ہے کہ نماز کیسے کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس پہ لکھ کر. تو عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں. اچھا. اور جیسے آدمیوں کو سسٹر، آدمی جیسے بالکل اسٹریٹ رکھتے اپنی کمر، تو عورتیں بھی ویسے ہی رکھیں گی نا؟ ہاں بالکل. ٹھیک. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میم مجھے پوچھنا تھا کیا عورت کو جاب کرنا چاہیے؟ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، عورت کو جاب کرنا کن حالات میں. اگر ضرورت ہے کون سی جاب کر رہی ہے وہ بھی دیکھنا ہے. اگر ایک عورت ایک میں کہہ سکتی ہوں ایک ایسے محفل میں کام کرے یا ایک ایسے شعبے میں کام کرے جو بالکل جہاں پر حرام کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو اس کا کرنا جائز نہیں ہے. کن حالات میں عورت جاب کر رہی ہے، کیا اس کو ضرورت ہے جاب کرنے کی، اگر ہے تو کر سکتی ہے. اگر ضرورت نہیں ہے، بس ایسے بھی جاب کر رہی ہے، تو دیکھنی ہے نا کس حد تک ضرورت ہے. ورنہ عورت کے جاب کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کون سی جاب کر رہی ہیں اس میں بہت سارے کوشچنس آتے ہیں. باجی یہاں میں سسٹر ایک لاسٹ کوشچن تھا. عورت بھی کر سکتے ہیں کیا؟ ابھی تو میں بات لگاتی ہوں ابھی تمہیں جلی آتی بیٹری. باجی السلام علیکم. استاذہ can you hear me? ہیلو، وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا ہم ایام حیض میں اپنا پورا تلاوت کا پارہ موبائل سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی میں نے اس سے پہلے بھی اس چیز کا جواب دیا کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ ایام حیض میں آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، مصحف سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بس اس کو چھوئے بنا پڑھنا۔ مینس ہاتھ میں گلوز پہن کر کو پلٹ لے اس کو؟ جی جی اس میں کوئی مسئلہ اچھا نہیں۔ سسٹر، ایک لاسٹ کویشچن تھا. اگر آپ ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں جہاں مطلب پردے کا پہلے تو دور دور تک تصور نہیں ہوتا، لیکن آپ دھیرے دھیرے اسٹارٹ کر رہی ہیں، حجاب تک جا رہی ہیں، تو ایسی فیملی میں بالکل چہرے کا پردہ کرنا کزن وغیرہ سے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی فیملیز میں کزن کو اول تو کزن سمجھا ہی نہیں جاتا، بھائی ہیں بھائی ہیں یہی کہا جاتا ہے. ان کے سامنے آپ پورا نقاب کر کے بیٹھ جاؤ تو وہ خود بھی تھوڑا ڈی موٹیویٹیڈ ہو جاتے ہیں. تو وہاں تک بس اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا پورا سطر کور کر لیں، پورا فیس چھوڑ ہاں کر مطلب باقی پورا پورشن کور کر لیں. جب دین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تبلیغ کرنے کے لیے کہا، وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی کیا گیا. پہلے اپنوں میں، اس کے بعد لوگوں میں، پھر اس کے بعد اور جماعت میں، پھر اس کے بعد کھلے عام. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والے ہیں آپ کی سچویشن کو. تو اگر آپ اچھی نیت سے یہ چیز کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بالکل اجر دیں گے انشاءاللہ. اچھا اللہ بارک اللہ فیکی. جی میم نماز کے جوائنٹ میں سلسلے میں پردے کا کیا حکم ہے؟ مطلب کس طرح سے، مطلب اپنے فیملی میں کس طرح سے پردہ کریں کہ مطلب جیسے جینٹس ہوتے ہیں ساتھ میں جیٹھ وغیرہ، دیور وغیرہ، ان سب سے بہتر ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ چہرے کا پردہ کر سکتے ہیں مسلسل تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے چہرے کا نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ضروری ہے بالکل فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے پورے جسم کا ستر کریں. ایسے کپڑے پہنے جن سے آپ کا پورا جسم ڈھکا رہے سوائے چہرے کے. ٹھیک ہے، تو آپ السلام ایسا علیکم. السلام علیکم میم. ہمارے میرا پاس یہ سوال تھا کہ جو ہے سو کبھی فنکشنز کو جاتے یا پھر جو ہے سو باہر کھانا کھانے جاتے، تب ٹیبل پہ جب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہتے تب جو ہے سو مطلب پردہ، فیس کا پردہ کرنا ضروری ہے کیونکہ کھانا کھانے مشکل ہوتی نا، تو اس حساب سے کرنا ضروری ہے یا پھر فیس کا پردہ نہیں بھی کر سکتے؟ ہم بھی فیس کا پردہ کرتے ہیں. تو کھانا کھانے میں مشکل ہوتی ہے ایسا نہیں ہے. اگر ہم جب 4 عورتیں بھی بیٹھتی ہیں، 5 عورتیں بیٹھتی ہیں اور کھانا کھاتی ہیں، وہ برقعے کے نیچے سے کھا سکتی ہے آرام سے. تو اس میں کوئی السلام مسئلہ علیکم. عورتوں کی ایک منٹ اگر صرف عورتوں کی جماعت ہے تو وہاں پہ وہ چہرے کا پردہ اٹھا سکتی ہے. لیکن اگر آپ کو مرد بھی ہے وہاں پہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا سیشن لگ بھگ ختم ہو گیا. اب جو کوشچنس ہے انشاءاللہ آپ اگلے سیشن میں وہ سوالات کر سکتے ہیں. مجھے بار بار میسیج آ رہی ہے. اٹ واز اونلی فار 40 منٹس ہمارا السلام سیشن. علیکم میم. السلام علیکم میم. السلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کسی نے سوال کیا ہے کوئی؟ چلے ہم سارے سیشن سارے کویشچن نیکسٹ انشاءاللہ سیشن میں لیں گے، یا کچھ بچے میسیج بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اس کوشش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.